www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کچھ الفاظ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ایسا عمل ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر زبان میں کر سکتا ہے، اور اللہ کو یہ عمل پسند ہے کہ مجھ سے کوئی مانگے، طلب کرے۔ لیکن آپ اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو جھجکتے ہیں کہ بات کیسے کریں گے۔ پڑھا لکھا آدمی ہو، زبان پر عبور ہو، اردو اچھی جانتا ہو، تو اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میں گفتگو کر سکتا ہوں۔ جو نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ یہ بات تم کر دینا، یہ تم کر دینا، مجھ سے ہوگی نہیں، یہ کہتا ہے۔ مجھے اردو نہیں آتی، مجھے پنجابی صحیح نہیں آتی، تو تم یہ بات کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دربار ایسا ہے کہ اس سے صرف دل سے مانگنا ہے، دل حاضر ہو، دل حاضر ہو، اسے بڑا سمجھے، خود کو عاجز سمجھے، پھر جس زبان میں بھی مانگے، جائز چیز ہو وہ دیتا ہے۔ تو اور درباروں میں تو یہ پابندیاں ہیں، لیکن جو سب سے اونچا دربار ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس کا ادب چونکہ کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا۔ بادشاہوں کے آداب پورے کیے جا سکتے ہیں، اس لیے وہاں سختی ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، کیونکہ یہ کر سکتے ہیں لوگ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا دربار نہیں ہے، تبھی ہے یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اور ایسا آدمی آئے ایسا نہ آئے۔ چنانچہ اگر آپ کو صرف بنگالی زبان آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتی، تو آپ کو صدر تو کیا گورنر سے بھی کوئی نہیں ملائے گا، نہ آپ ملیں گے۔ کیسے ملوں، کیا بات کروں گورنر سے؟ مجھے بنگلہ آتی ہے، مجھے صرف چین کی زبان آتی ہے، تو وہ میری بات سمجھے گا نہیں، آپ مل لیں گے ہی نہیں، اور ملنا چاہیں گے بھی تو لوگ نہیں ملائیں گے، کہیں گے افسر کہ کیا کرو گے مل کر، ترجمہ کر کے لاؤ یا کوئی ترجمان لاؤ۔ برمی زبان آتی ہے تو بھی یہی ہوگا، اور بنگال میں آپ چلے جائیں اردو، اور وہاں کے صدر وزیر اعظم کو بنگلہ ہی آتی ہے تو بھی بیکار، حالانکہ بڑا ہے۔ لیکن اللہ سب سے بڑا ہے۔ معلوم ہوا جو بنگال کا صدر ہے وہ بنگالیوں کا صدر ہے، پنجابیوں کا نہیں ہے۔ جو پنجاب کا صدر ہے وہ پنجابیوں کا صدر ہے، وہ پٹھانوں کا نہیں ہے۔ جو پٹھانوں کا صدر ہے وہ پٹھانوں کا ہے، وہ سندھیوں کا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ سب کو نہیں پورا کر سکتے۔ یہ پنجابی سندھیوں کا نہیں کر سکتا، سندھی پنجابیوں کا نہیں کر سکتا، یورپ والے اردو والوں کا نہیں کر سکتے، انہیں اردو نہیں آتی، اردو والے یورپ والوں کا نہیں کر سکتے، چونکہ وہ یورپ کے بڑے ہیں، وہ وہیں کی زبان، جو یہاں کا بڑا ہے وہ یہاں کی زبان میں، اسے دوسری زبان نہیں آتی۔ لیکن اللہ پوری کائنات کا بڑا ہے، وہ بنگالیوں کا بھی بڑا ہے، وہ پنجابیوں کا بھی بڑا ہے، وہ پٹھانوں کا بھی بڑا ہے، سندھیوں کا بھی بڑا ہے۔ جب وہ سب کا بڑا ہے تو سب کو اس تک رسائی کی آسانی ہونی چاہیے۔ فرمایا جو مجھ سے مانگے گا، جس زبان میں بھی مانگے گا،
دل حاضر ہو تو میں اس کو پورا کر دوں گا. سب چیزیں سمجھتا ہے وہ، زبان سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ مانگنا اصل تو دل کا ہے. تو دل سے جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہ آپ بنگلہ میں مانگ رہے ہوتے ہیں، نہ آپ اردو میں مانگ رہے ہوتے ہیں، نہ آپ پنجابی میں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ تو منہ سے کلمات نکلتے ہیں، لہر تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اردو بولی ہے یا بنگالی بولی ہے یا پنجابی بولی ہے. جب تک یہ یہاں سے آگے الفاظ نہیں آتے اس حلق سے آگے، تو اس سے اندر تو گن 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 کی آواز ہے، بس شور ہے یہاں. لیکن بات ہے وہ گن گن سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اللہ کو سمجھ آتی ہے. اور اس سے بھی پہلے دل ہے، دل میں وہ چیز پیدا ہو رہی ہے. تو دل کی کوئی زبان نہیں ہے. دل آپ اپنی باتوں کو ایک دوسرے کو ظاہر کرنے کے لیے اردو کے محتاج ہیں تو اردو بولتے ہیں، لیکن دل سوچنے کے لیے کسی زبان کا محتاج نہیں ہے. اس لیے جو بچہ گونگا پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ وہ زبان کوئی جانتا ہے، لیکن جو اس کے دل میں ہے وہ زبان اصل وہ ہے زبان، وہ اللہ سمجھتا ہے. اس کی دعا کو بھی سمجھتا ہے، اس کی بد دعا کو بھی سمجھتا ہے. آپ اس سے زیادتی کریں، اس کے دل سے دعا نکلے گی، بد دعا نکلے گی. لیکن اس سے پوچھیں کیسی نکلی، کس زبان میں، کچھ پتہ نہیں، وہ اس کا بھی جواب نہیں دے سکتا. وہ بد دعا یا دعا کسی زبان میں نہیں ہے. تو دعا یا بد دعا، یہ زبان تو اصل میں ہم اور آپ اس کے محتاج ہیں. اللہ اس زبان کا اس کا محتاج نہیں ہے، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے. دل کیا کہہ رہا ہے وہ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو دلوں میں ہے وہ اسے جانتا ہے. اس لیے دل کہیں ہے اور دعا کچھ مانگ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دل کہیں اور لگا ہوا ہے. اور دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر اور دل کسی چیز کی طرف لگا ہوا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کر رہا. لیکن اللہ نے مزید مہربانی کی کہ اپنے رسول کے ذریعے اس زبان کو، اس میں مزید طاقت لانے کے لیے کچھ کلمات سکھا دیے کہ ان کو استعمال کر دو، کیونکہ ہم جو محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. عام آدمی سوچتا ہے اللہ سے کیسے مانگو. نبیوں نے مسئلہ آسان کیا کہ اللہ سے ایسے مانگو. چنانچہ فرمایا العفو، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عفو کا. عفو سکھا دیا، معافی کا، مجھے معاف کر دے. اور ایک لفظ آیا عافیت کا لفظ سکھایا، عافیت طلب کرو اللہ سے. عافیت ایسی چیز ہے کہ اس کی تشریح میں 10-12 لائنیں لکھ دیں آپ تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. صرف اس لفظ میں اتنی جان رکھی کہ اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما دے. مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی خیریں جو میرے لیے ہیں وہ تو جانتا ہے، میں خود نہیں جانتا اپنے لیے کہ میرے لیے کس چیز میں خیر ہے کس میں نہیں ہے، وہ مجھے دے دے. یہ لفظ سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی علیہ السلام کے سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سکھایا اپنے بندوں کو کہ مجھ سے یہ لفظ کہہ کے مانگ لو، کیونکہ نبی کے سکھانے کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے سکھایا. وہ اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. تو گویا اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب اس سے مانگو تو کہو اے اللہ عفو عطا کر دے. عفو، عین فا واو، العفو، اے اللہ عفو عطا کر دے. اللہم انا نسألک العفو، تجھ سے عفو کا سوال کرتا ہوں، معافی کا سوال کرتا ہوں. والعافیہ، اور تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ مزید دعا کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، آل اولاد کے لیے،
کہ اللہ اپنے لیے عفو کا سوال کرتا ہوں، ان سب کے لیے عفو کا سوال کرتا ہوں، اپنے اور ان سب کے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو عافیت میں دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، موت کا وقت بھی آ گیا، موت سے پہلے کا وقت بھی آ گیا، موت کے بعد کا وقت بھی آ گیا، قبر کا زمانہ بھی آ گیا، سب آ گیا، سارا دور آ گیا اس میں۔ اب یہ کلمات حضور دل سے، قلب سے، زبان سے کہیں نہ کہیں، دل سے اللہ سے مانگ لے، کوئی وقت خرچ نہیں ہوتا زیادہ اس میں، 15 سیکنڈ بھی خرچ نہیں ہوتے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں عفو کا اور عافیت کا، بس یہ مانگے اللہ سے۔ یہ عربی کی عبارت یاد نہیں ہے تو اردو میں مانگے، پنجابی میں مانگے، میواتی میں مانگے، پشتو میں مانگے کہ اے اللہ میں تجھ سے عفو طلب کرتا ہوں اور عافیت طلب کرتا ہوں، اپنی زبان میں مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، بشرطے کہ حاضر حضور قلب سے مانگی جائے۔ حضور قلب نہ ہو وہ دعا قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غافل دل کی دعا میں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو مانگ ہی نہیں رہا نا، وہ تو مانگ ہی نہیں رہا، جب مانگ ہی نہیں رہا تو بے مانگے تو وہ خود ہی دے ہی رہا ہے اللہ میاں، کافر کو بھی نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ، آپ سے ہم سے زیادہ دیا ہوا، تو بے مانگے تو وہ دے ہی رہا ہے، تو یہ گویا اس نے مانگا ہی نہیں ہے، اور بے مانگے وہ دے ہی تھا، دیتا ہی ہے، اس کی مہربانی ہے، پکڑ بھی کرتا ہے، دیتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، مسلمان کو بالآخر معاف کر دے گا دنیا میں یا آخرت میں، کافر کو تو معاف ہی نہیں کرے گا، ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے عفو طلب کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، عافیت طلب کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے ملک اور وطن کے لیے بھی، سب کے لیے مانگے اللہ سے۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں آصف صاحب، مولوی آصف صاحب ہیں گجرانوالہ کے، 10-15 دن پہلے ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔